ترجم سے مل رہی ہے. کربلا کا آغاز، کربلا کے تعلق سے پہلی روایت امام پنجم سے مل رہی ہے. یہ اس نام کو پیش نظر رکھیے، اس نام کو پیش نظر رکھیے. تو امام اور پھر صادقین کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں. تو یہی ہیں جو سب سے پہلے کہتے ہیں جانے والا جب ایک مرتبہ نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو آسمان سے، اب معصوم کا قول ہے، 40,000 ملائکہ آ جاتے ہیں جو اس تیاری میں اب اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. 40,000 ملائکہ کا تذکرہ ہے. مصائب کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے. اور صرف یہی نہیں کہ وہ آ گئے، نہیں، اس نے نیت کی اور نیت کا ابھی اتمام نہیں ہوا، صرف نیت کو قائم کیا ہے. معاونت، نصرت وہاں سے آ گئی اور اس طرح سے آئی کہ اب اس نے نیت کی، اس نے ارادہ کیا، اس نے پہلا قدم اٹھایا تو اعلان ہو گیا 1000 حج، 1000 عمرے، 1000 غلام راہ خدا میں تو نے آزاد کر دیے. پہلا قدم، پہلا قدم. اور یہ صادقین کا صدقہ ہے کہ انہوں نے کہا زوار اپنے مرتبے کو سمجھے. زائر، حسین ابن علی کا زائر اپنے مرتبے اور اپنی منزل کو جانے کہ وہ کس منزلت کا حامل ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اب یہ قدم اٹھ رہے ہیں تو اب اس میں اضافہ ہی اضافہ ہے، کمی نہیں ہے. جانے والا گیا اور اس نے پہلی مرتبہ کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ الارض. بے اختیار، بے اختیار. جیسے ہی اس نے کہا 40,000 ملائکہ نے ایک مرتبہ ایک آواز کے ساتھ درود بھیجا. کس پر؟ اللہ کہتا ہے ظاہر پہ درود بھیجو، ظاہر پہ درود بھیجو، میرے حسین کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے. ایک مرتبہ ظاہر نے اپنے سینے کو مس کیا. اب صادقین پھر کہتے ہیں یہاں سینہ مس ہوا، وہاں گناہ دھل گئے، مگر اس میں ایک شرط یہ ہے کہ پھر تکرار نہ ہو جانے کے بعد. یعنی آپ کے لیے انتظام کو تو دیکھیے، اہتمام کو تو دیکھیے. جانے والے نے جا کے سینہ لگایا، دعا نہیں مانگی ہے، فقط سینہ قبر حسین ابن علی سے مس کیا ہے. وعدہ قائم ہو گیا کہ تیرے گناہ دھل گئے، مگر شرط یہ ہے کہ پھر تکرار نہ کرنا، پھر تکرار نہ کرنا، پھر کہیں اپنے آپ کو گناہوں کے لیے آمادہ نہیں کرنا. یہ سہولتیں جہاں ہو، آنے والا واپس آتا ہے، 40,000 ملائکہ آ رہے ہیں. ایک مرتبہ معصوم نے کہا، ملائکہ نے رب سے سوال کیا، پروردگار اپنی منزل سے گیا تھا، منزل پہ واپس آ گیا، اب بتا ہمارا کیا کام ہے؟ فَأَيْنَ نَذْهَبْ، اب ہم کہاں جائیں؟ کہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے گھر پہ رہو، اس کے دروازے پہ رہو، اس کے اعمال کو لکھتے رہو. اور دیکھو اس سے جدا نہ ہونا. وہ زوار جو کسی وقت گیا تھا قبر حسین ابن علی کی زیارت کے لیے، ایک مرتبہ مر گیا، مرنے پر ایک مرتبہ پھر آواز آئی فَأَيْنَ نَذْهَبُ، کہا جاؤ، جنازے کے ساتھ ساتھ جاؤ، اس کو ایسے تنہا نہ چھوڑنا، یہ میرے حسین کا ظاہر ہے، یہ میرے حسین کا ظاہر ہے، زوار ہے حسین ابن علی کا. ایک مرتبہ، فقط ایک مرتبہ، یعنی معلوم کتنے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کئی مرتبہ زیارت کی، مگر زیارت نتیجہ چاہتی ہے. نتیجہ یہ کہ گناہوں کی تکرار نہ ہو، معصیت پہ اصرار نہ ہو. ایک منزلوں جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اب وہ آخری منزل جس کو آپ لحد کہتے ہیں، لحد کہتے ہیں، دفن ہو گیا. ملائکہ نے استفسارن پوچھا یا ربی فَأَيْنَ نَذْهَبْ، کہاں جائیں؟ کہاں جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی قبر پہ رہو، اس کی قبر پہ رہو. یعنی اب آپ دیکھیے مومن کی قبر کا مجاور کوئی اور نہیں ہے، ملائکہ. اور ایسے ملائکہ کہ جو اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، بلکہ اپنی ایسی کیفیت میں کہ جہاں ہر آن درود اور صلی علیہ کی آواز آ رہی ہو، وہ اس کو باقی رکھتے ہیں تا وقت کہ ایک مرتبہ پھر نفخ الصور نہ ہو جائے اور وہ جس کی ہڈیاں گل سڑ چکی تھی ایک مرتبہ پھر آواز سے اپنے آپ کو مجتمع نہ کر لیں. اور اب جب وہ اٹھا تو تنہا نہیں جاتا، بلکہ ساتھ ساتھ جانے والے مسلسل جا رہے ہیں. یہ
آپ کی شان ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اگر صاحب ایمان کوئی آپ کو کہے تو پلٹ کے کہو یہ امکانات پیش نظر ہیں، یہ باتیں تمہارے پیش نظر ہیں، اگر سمجھتے ہو تو بتاؤ کیا تم ہمیں کہو گے یا ہمارا عمل بتلائے گا کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں؟ یہ زندگی ہماری ہے، اس زندگی میں اگر سہارا، استقامت اور آپ کو ذرا سی ارادت چاہیے تو کہہ دیا دیکھو کسی اور سے نہ ارادت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، نہ کسی اور سے مودت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور سے محبت کی ضرورت ہے تو بس ان سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ اسی لیے پالنے والے شب جمعہ میں مصائب سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے مالک تو ہی ہے ہمارے انجام سے واقف، مگر پوری کوشش کر رہے ہیں پالنے والے کہ اپنے آپ کو صادقین کی معیت میں لے جائیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ معیت ہے، یہ اندیت ہے، یہ قربت ہے، یہ نزدیکی ہے، یہ انتہائی قربت کی دلیل ہے کہ ہم بے اختیار ان محافل میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اور وہ ہے، اور ہم اور وہ تو وسیلہ درمیان میں، اور وسیلہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صاحبان ایمان، پھر وہی بات، تقوی اختیاری ہے، خوف خدا اختیار کرو، اور دیکھو ہر آن جستجو کرتے رہو، وسیلے کی جستجو، واسطے کی جستجو، ذریعے کی جستجو۔ تقرب الہی اگر چاہتے ہو، اپنے رب سے نزدیک ہونا چاہتے ہو تو اس کی مثال سیڑھی کی مثال ہے۔ تم کو ہم چاہتے ہیں کہ تم زینہ بزینہ ہم تک آؤ، مگر ہم چاہتے یہ ہیں تم اگر پہچان سکو تو پہچان لو۔ ہم نے زمانے میں امام کو رکھا ہوا ہے، ہم نے زمانے میں امام کو رکھا ہے، تمہاری نگاہیں اگر پہچانتی ہیں تو پہچانو، دیکھو یہ واسطہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اور یہی کہا تھا، دیکھو جاتے جاتے کہا تھا، اولاد کو جمع کر کے کہا تھا، تقریر ختم کر رہا ہوں، اولاد کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو یاد رکھنا عبادات الہی سے غافل نہ ہونا، عبادات الہی سے غافل نہ ہونا، صلاۃ کو سبک نہ جاننا، استخفاف صلاۃ کا نہ ہو، خفیف صلاۃ کو نہ جانو۔ نماز کی اہمیت بتائی ہے، یہ وہ نماز ہے جس کو قائم کیا ہے حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں، جلتی ہوئی ریتی پر سر کو رکھ کے یہ نماز کو قائم کیا ہے، اور بس یہ بتایا ہے جانتا ہوں زمانہ تمہارا دشمن ہے، مگر اللہ کی مشیت اور مصلحت الہی یہ ہے کہ میں اپنے توصیے میں، اپنی وصیت میں اپنے نائب کا تذکرہ اس طرح کروں جیسے کہ دشمنوں کے نرغہ اعداء میں تنہا حسین ہے۔ 5 افراد کو نیابت دی ہے وصیت میں۔ ایک مرتبہ ابو ایوب بیان کرتا ہے کہ میں منصور دوانقی کے پاس گیا، ایک خط کو لے کے گیا محمد ابن سلیمان کے، اس خط کو اب جو چاک کیا تو شمع کی روشنی میں خط کو پڑھا گیا۔ اب جو خط کو پڑھا گیا تو اس خط میں یہی لکھا تھا کہ میں جانشین معین کر رہا ہوں، میں نائب معین کر رہا ہوں، میں وصی معین کر رہا ہوں۔ ایک کو نہیں، پہلا نام لکھا منصور دوانقی کا، دوسرا نام لکھا محمد ابن سلیمان کا، تیسرا نام لکھا عبداللہ ابن جعفر کا، چوتھا نام لکھا موسیٰ ابن جعفر کا، 5واں نام لکھا حمیدہ خاتون کا۔ حیران ہو گیا، کہا اتنے جانشین بنا دیے، ارادہ تو میرا یہ تھا کہ میں جس کو وصی معین کرتے میں اس کو قتل کروا دیتا تاکہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا، مگر چونکہ اب میرا نام اس میں شامل ہے تو ایسی کوئی بات تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں
ہاں بچایا اس طرح سے اس ذریت کو امام صادق نے اس طرح سے ذریت کو بچایا ہے کہ جس کے نتیجے میں رہتی دنیا تک ہم محروم نہیں ہیں، ہم محروم نہیں ہیں، ہم محروم نہیں ہیں، بلکہ عالم یہ ہے، عالم یہ ہے، عالم یہ ہے کہ ہماری زندگی، ہمارا سراسر وجود ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بس یہی ہیں اور یہی ہمارے حامی ہیں۔